الخلق کافۃ، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے، وہ جن ہے یا انس ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، مبارک ہے وہ ذات، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کے اوپر، اپنے بندے کے اوپر قرآن نازل کیا تاکہ یہ نبی تمام دنیا والوں کے لیے، عرب کے لیے بھی اور عجم کے لیے بھی، جن کے لیے بھی اور انس کے لیے بھی، حتیٰ کہ ساتھیوں ایک اونٹ بھی اس بات کا اعتراف کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، اللہ کے رسول اور نبی۔ اسی لیے ایک لمبی حدیث جو میں یہاں پر نہیں بیان کر سکتا، مسند احمد وغیرہ میں یعلا ابن مرہ سے مروی ہے، ایک لمبی حدیث ہے، اس کے اندر ایک نقطہ آپ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور آپ کے پیر مبارک پر سر رکھ کر کے رونے لگا۔ یعلا ابن مرہ کہتے ہیں کہ اس کے آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے، آپ نے اسے تھپکی دی، وہ ٹھہرا تو مجھ سے کہا جاؤ ڈھونڈ کر کے لاؤ کہ اس کا مالک کون ہے، اس اونٹ کا، اس اونٹ کا مالک کون ہے۔ حضرت یعلا ابن مرہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا انصار کے ایک گھرانے کے پاس، ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارا اونٹ ہے، انہیں بلا کر کے لایا گیا، انہیں بلا کر لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے تم لوگوں کی، آخر تم لوگ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا تم لوگوں نے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پورے گھرانے والے، ہم اکیلے نہیں، ہم کئی دو چار جو بھائی ہیں، سب لوگ مل کر کے اس پر پانی لایا کرتے تھے۔ اب جب کمزور پڑ گیا تو کل رات ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹ کر کے کھا لیں، اسے ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹ کر کے کھا لیں۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ میں انہی کے ہاں پیدا ہوا، جب تک میرے اندر طاقت تھی تب تک تو یہ لوگ مجھ سے خدمت لیتے رہے، اب جب میں کمزور پڑ گیا اور بوڑھا ہو گیا تو یہ لوگ فیصلہ کیے ہیں اور مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مجھے بیچ دو، اسے مجھے بیچ دو۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو اسے صدقہ کے ہدیہ کے طور پر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے قیمت ادا کی، اسے لیا اور اس پر مہر لگا دی کہ صدقہ کے اونٹوں میں یہ شامل رہے گا، اسے کوئی ذبح نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا بیان فرمایا؟ آپ نے بیان فرمایا اے لوگو، دنیا کی ہر جاندار، دنیا کے ہر مخلوق، دنیا کے ہر مخلوق مجھے اللہ کا رسول مانتی ہے، صرف بدماش قسم کے اور شریر قسم کے جن اور انس یہ نہیں مانتے، باقی سارے لوگ مجھے اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کون سے لوگ شامل ہیں؟ ساری دنیا کے لوگ شامل ہیں۔ فرق یہ ہے کہ امتی دو قسم کے ہیں، ایک امتی وہ ہیں جو امت دعوت کہلاتے ہیں اور ایک امتی جو ہے امت اجابت کہلاتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا یہ امت اجابت میں داخل ہیں، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، اور انہی لوگوں کے لیے آپ کی شفاعت قیامت میں ہے، قیامت کے دن ہے، انہی لوگوں کے لیے آپ کی شفاعت قیامت کے دن ہے۔ اور دوسرے لوگ امت دعوت ہیں جنہیں آپ نے دعوت دی، آپ کی دعوت ان کے لیے ہے اور ان کے اوپر واجب اور فرض ہے کہ آپ کی دعوت کو قبول کریں، لیکن ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ساری دنیا کے لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا واجب ہے، یہ پہلا حق ہے جو دنیا کے ہر فرد بشر، جن کے اوپر بھی اور انس کے اوپر بھی ہے، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اے لوگو اللہ پر ایمان لے اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس نور پر بھی ایمان لے آؤ، یعنی قرآن مجید پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ تو ساتھیوں یہ پہلا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ہمارے اور آپ کے اوپر بلکہ ساری دنیا کے لوگوں پر، جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کے اوپر، جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کے اوپر، اور جو آپ کی محبت کا نام لیتے ہیں ان کے اوپر، اور جو آپ کی اتباع کرتے ہیں ان کے اوپر، ہر ایک کے اوپر واجب ہے کہ وہ آپ کے اوپر ایمان لے آئے۔ لیکن ہم میں کا ہر شخص اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں،
لیکن سوال یہ ہے کہ ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، یہ بغیر پورا کیے ہوئے کوئی انسان مکمل ایمان نہیں ہوتا، اپنے دعوی ایمان میں سچا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ سوچیں کہ ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لانا داخل ہے تو اس ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ ساتھیوں، اس ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے جنوں اور انسوں کے لیے اللہ کا رسول تسلیم کریں، اور یہ مانیں کہ اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، اور ہر ایک کی کامیابی اور ہر ایک کی نجات اسی میں ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیں۔ اس کے علاوہ نجات کی اور کوئی راہ نہیں ہے۔ مسلم شریف میں امام ابن مندہ کی التوحید کے نحت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کا کوئی بھی شخص خواہ یہودی ہے یا نصرانی ہے، کوئی بھی ہے، بت پرست ہے، درخت پرست ہے، پیر پرست ہے، پیڑ پرست ہے، جو کچھ بھی ہے، جہاں کا رہنے والا ہے، ہندو ہے، کوئی بھی ہے، سکھ ہے، بدھسٹ ہے، کوئی بھی انسان ہے، اس امت کا کوئی بھی شخص یہودی ہے یا نصرانی ہے، اگر میرے بارے میں سن لیتا ہے اور میری تعلیم کا اسے علم ہو جاتا ہے، پھر میرے اوپر ایمان نہیں لے آتا، تو کیا ہے وہ انسان جہنمی ہے۔ تو ہر شخص کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا واجب ہے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لے آتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ لیکن اس ایمان کا تقاضا ساتھیوں کیا ہے؟ اسے سنیں اور دیکھیں کیا ہم اس کے اوپر پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ ساتھیوں، ایمان لانے کا تقاضا چار چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ان چار چیزوں کو اگر ہم نے نہیں مانا تو گویا اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول نہیں مانا۔ ان چار چیزوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں ڈھالی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دعوی ایمان میں کچے اور جھوٹے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے ساتھیوں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی بھی خبر دیں، جس چیز کی بھی اطلاع ہمیں دیں، خواہ وہ اطلاع گزری ہوئی چیزوں کے بارے میں ہو یا حال کے بارے میں ہو یا مستقبل کے بارے میں ہو، آپ کی ہر خبر کو سچ ماننا، وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ اسے تسلیم کرے یا تسلیم نہ کرے، ہمارا علم وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، اسے حق اور سچ ماننا ہے۔ یہ کہہ کر کے رد کر دینا کہ اسے تو عقل نہیں تسلیم کرتی، یہ کہہ کر کے رد کر دینا کہ آج علم سائنس اتنا ترقی کر گئی ہے کہ ہاں ساری چیزیں معلوم کر لی گئیں، لیکن یہ چیز تو علم سائنس کے خلاف ہے، یہ کہہ کر کے اللہ کے رسول کی کسی حدیث کو چھوڑ دینا، یہ ساتھیوں ایمان نہیں بلکہ کیا ہے؟ نفاق اور کفر ہے۔ ذرا سوچئے، آج کے زمانے میں آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان 1000 کلومیٹر کا سفر گھنٹے 1.5 گھنٹے میں طے کر سکتا ہے، لیکن اس وقت جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، اس زمانے میں انسان کے تصور سے بہت دور کی بات تھی کہ انسان مدینہ مکہ مکرمہ سے شام یعنی بیت المقدس رات کے ایک حصے میں جائے اور بیت المقدس سے 7 آسمان کی سیر کرے اور وہ بھی رات کے ایک حصے میں دوبارہ واپس آ جائے۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی اور آپ نے آ کر کے یہ خبر دی تو بہت سے لوگ جن کا ایمان کمزور تھا وہ ڈگمگا گئے اور کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں کے لیے ہمیں 1 مہینہ آنے جانے میں لگتے ہیں، وہ بھی رات کے ایک حصے میں چلا گیا اور واپس آ گئے۔ یہ تھا امتحان، یہ ہے ہمارا اور آپ کا امتحان کی ساتھیوں کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے یا نہیں آتی ہے، ہماری عقل اسے تسلیم کرتی ہے تسلیم نہیں کرتی ہے، ہم اسے سمجھ پاتے ہیں